بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج کی اہم خبریں: عمران خان کی آڈیو لیکس کرنے والا ہیکر، اس کے متعلق ایک انتہائی اہم انکشاف ہوا، اسے پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور پھر ایک عمارت کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے، اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے، جہاں پر ایک خوفناک پلان بنایا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ یہ پلان کیا تھا، اس کا بھی آج پردہ چاک کریں گے، اور پھر اسلام آباد سے ایک بڑی ویڈیو جو ہے مسٹیریس قسم کی، یہ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو ہے کیا، کس کی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ہو کیا رہا ہے، اسے بھی پروگرام میں آج ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن رائے صاحب، اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اور ہمارے پروگرامز یا جہاں بھی آپ اس میڈیا میں دیکھیں، آڈیو ویڈیو لیکس کا موسم چل رہا ہے، اور سیاست بھی آڈیو ویڈیو پہ آ کر رک گئی ہے، بیانیے بھی آڈیو ویڈیو پہ بنائے جا رہے ہیں۔ آج ایک تیسری آڈیو عمران خان صاحب کی ہیکر، یہ مبینہ ہیکر جو ہے، اس کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے، اور اس آڈیو کے اندر میر جعفر کا نام لیا گیا، میر صادق کا نام لیا گیا، اور پھر دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ مبینہ طور پر باتیں کہی جا رہی ہیں۔ رائے صاحب، 3 سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھوں گا۔ پہلا سوال، یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، ایک نیریٹو بلڈنگ کی حد تک سب کچھ کیا جا رہا ہے، قانون اور آئین میں شاید اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایویڈنس کے طور پر آپ اسے پیش کریں تو شاید ویسی انٹرٹین اسے پاکستان کا آئین جو ہے، قانون جو ہے وہ نہیں کرتا، عدالتیں اسے انٹرٹین نہیں کرتی۔ راج صاحب، عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچا سکیں گی یہ آڈیو ویڈیوز؟ اور پھر یہ بھی عرض کر دیجئے گا کہ ان آڈیوز ویڈیوز کا جو بنانے والا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کٹ اینڈ پیسٹ کی جا رہی ہیں، مختلف حصوں کو جوڑ کر ایک بڑی ویو بنائی جاتی ہے، اور پھر اسے ڈسٹریبیوٹ کر کے من پسند صحافیوں کے ذریعے من پسند قسم کے بیانیے گھڑے جا رہے ہیں، سوالات کیے جا رہے ہیں، اور کالم لکھے جا رہے ہیں۔ پروگرامز کے اندر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان سوالات کی بنیاد بھی یہی آڈیو ویڈیوز بن چکی ہیں۔ راج صاحب، عمران خان کو کتنا نقصان پہنچے گا، پہنچا سکیں گے؟ نیریٹو بلڈنگ تک اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ باتیں تو خان صاحب بند کمروں میں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور بند کمروں کو چھوڑیں، یہ باتیں جلسوں میں کی گئی، میر جعفر، میر صادق کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات راج صاحب اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ لوٹاکریسی کو ختم کرنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے عوام کے سامنے ایک بیانیہ رکھا، ایک حقیقت رکھی کہ کس طرح نوٹوں سے بھرے تھیلے لے کر زرداری اینڈ کمپنی نکلتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے جسم، روح، ضمیر سب کچھ خرید لیتے ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو ہیکر، نام نہاد ہیکر عمران خان صاحب کی آڈیوز لیک کر رہا ہے، یہ بڑا نالائق نکلا ہے۔ اس ہیکر کی کوئی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی۔ اس کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، وہ جس بھی شہر میں بیٹھے ہیں، چاہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، چاہے راولپنڈی میں بیٹھے ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اسلام آباد میں کون بیٹھا ہو سکتا ہے یا راولپنڈی میں کون بیٹھا ہو سکتا ہے۔ ناراض نہ کر دیجئے گا ہیکر کو، پتہ لگے ہماری بھی آڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ نہیں، آ جائیں، ہماری تو یہ 2 ٹوک کی آڈیوز آ سکتی ہیں، عرفان ہاشمی آفیشیل کی یا ان سائیڈ نیوز کی آڈیوز آ سکتی ہیں، اور ہماری کیا آڈیوز آنی ہیں۔ تو ہیکر ہے بڑا نالائق، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو آڈیوز لیک کرتا ہے ہیکر، اگرچہ اس میں 6-7 جگہوں پر کٹ لگائے جاتے ہیں، اور وہ جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی واضح ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی ہر لیک کی گئی آڈیو سے عمران خان صاحب کا موقف مزید درست ثابت ہو جاتا ہے، اس کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، ہیکر کو اس لیے کان پکڑوانے چاہیے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی ایک آڈیو نئی لیک کی ہے ہیکر نے اسلام آباد سے یا راولپنڈی سے، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی غیر ملکی ہیکر ہے، اب تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی غیر ملکی ہیکر ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہی ہیکر ہے جو 75 سال سے سیاستدانوں کے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ بھی کرتا رہتا ہے اور لیک بھی کرتا رہتا ہے بوقت ضرورت اپنی سہولت کے مطابق۔ تو اب ہاشمی صاحب، خان صاحب کی اسے اردو بھی آتی ہے،
جی اردو بھی بڑی اچھی آتی ہے اسے، اردو بھی جی بہت اچھی آتی ہے، اور اسے پتہ بھی ہے کہ سیاست میں ٹائمنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا سیاسی قسم کا ہیکر ہے، اور ویسے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ غیر سیاسی کردار ہے، لیکن پورا سیاسی ہے یہ۔ اچھا، اب یہ جو ہیکر ہے، اب آپ دیکھیں کہ جو خان صاحب کی آڈیو لیک کی ہے تازہ ترین، اس تازہ ترین آڈیو میں عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ اپنی سیاسی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یعنی یہ شہباز شریف بھی کرتے ہیں، میاں نواز شریف بھی، فضل الرحمان بھی، پوری دنیا میں پریکٹس ہے کہ عمران خان صاحب جلسوں میں جو بات کرتے ہیں اس کے متعلق خان صاحب نے بات کی کہ ہم نے جو باتیں کی پبلک جلسوں میں، پبلک میٹنگز میں، وہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ لوگوں میں اثر کر رہا ہے۔ خان صاحب نے یہی بات کی۔ پھر شیریں مزاری بتاتی ہیں کہ بالکل ہم نے اپنا جو موقف ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ درست موقف ہے، اور حقائق کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو وہ ایک درست موقف ہے سائفر کے حوالے سے، جس کی عسکری قیادت نے خود تصدیق کی۔ تو شیریں مزاری کہتی ہیں کہ دیکھیں اب تو چین نے بھی مذمت کر دی کہ امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ تو یہ اپنی سیاسی حکمت عملی کا جائزہ لے رہے تھے کہ ہم جو موقف، ہمارے خلاف جو سازش ہوئی، اس سازش کے اوپر ہم نے جو موقف بنایا اور عوام کے سامنے لے کے گئے، عوام کو شعور دیا کہ دیکھیں ہماری حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی، تو ہمارا جو موقف ہے وہ عوام میں قبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اگر یہ موقف عوام میں قبولیت حاصل نہ کر رہا ہوتا تو تب بھی عمران خان صاحب ہوتے یا کوئی اور سیاسی لیڈر ہوتا تو وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کرتا، جیسے میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز اس وقت اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کرتے ہوں گے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے اتنی سیاسی مار کیوں پڑ رہی ہے، ہم پنجاب کا ضمنی الیکشن کیوں ہار گئے، اور لاہور کی 4 میں سے 3 نشستوں پر خان صاحب نے ہمارے نام نہاد گھر کے اندر گھس کے ہمیں کیسے مارا۔ تو یہ تو ایک مشاورت تھی، شیریں مزاری اس کے اندر ان پٹ دے رہی تھی، اور خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ہم نے جو کیمپین کی ہے اس سے لوگوں کے جو ذہن ہیں ان میں ہمارا موقف ایک طرح سے سرایت کر گیا ہے اور ہمارا موقف پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ پھر خان صاحب نے میر جعفر اور میر صادق کے متعلق بات کی کہ ہمیں میر جعفر اور میر صادق کا موقف جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ تو جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ تو سیاسی جماعتیں ڈسکس کرتی ہیں۔ کیا خان صاحب نے یہ کیا کہ وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہوں کہ میر جعفر اور میر صادق کو ایگزسٹ نہیں کرتے، ہمارا یہ جعلی موقف ہے، ہم نے یہ نام نہاد موقف جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے؟ یا خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں تو یہ بات نہیں کروں گا، آپ لوگ آگے جا کر یہ بات کریں؟ اگر خان صاحب یہ بھی کہتے تو یہ بھی جسٹیفائیڈ تھا۔ ہر پارٹی کے اندر مختلف رول جو ہیں مختلف اپنے رہنماؤں کو سونپے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ خان صاحب ایک اجلاس چیئر کر رہے ہیں، خان صاحب کو پتا ہے کہ تمام ریاستی ادارے، پوری پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں، الیکشن کمیشن، یہ ان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس بات کا گہرا تاثر موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ بھی کرنے والے ہیں، اس سے پہلے ایک لانگ مارچ کر چکے ہیں۔ تو کیا وہ اپنی سیاسی حکمت عملی شیریں مزاری، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور اپنی کور کمیٹی کے بجائے مریم نواز سے ڈسکس کریں گے یا فضل الرحمان سے ڈسکس کریں گے؟ تو ایک پارٹی میٹنگ کو بگ کیا گیا جو کہ ایک روٹین کی میٹنگ تھی، اس میں باقی لوگ اپنا ان پٹ دے رہے تھے، اور خان صاحب نے کہا کہ ہمیں میر جعفر اور میر صادق کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ تو خان صاحب نے کوئی ایک جلسہ ایسا نہیں ہے جس میں خان صاحب نے میر جعفر اور میر صادق کی بات جلسوں میں سر عام نہ کی ہو۔ تو اس میں کون سی چھپانے والی بات تھی؟ تو اس میں آڈیو لیک سے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی اس میں عمران خان صاحب نے کون سی منفی بات کی، کون سی غلط بات کی؟ چین نے مذمت کی امریکہ کی پاکستان میں مداخلت کے حوالے سے، یعنی خان صاحب کی حکومت گرانے کے حوالے سے، تو اس میں تو شیریں مزاری نے وہ خبر خان صاحب کو بتائی، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی اس آڈیو کے اندر۔ اس لیے اس ہیکر کی جو ٹریننگ ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی بات تھی سنگین نوعیت کی بات، یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں، وہ سنگین نوعیت کی بات صرف ایک آڈیو لیک میں تھی، اور وہ آڈیو لیک تھی مریم نواز کی۔
جس میں وہ واضح انداز میں انڈیا سے اپنے داماد کے لیے پاکستان کے ریاستی مفادات کو قربان کرتے ہوئے اپنے داماد کو نوازنے کے لیے انڈیا سے پلانٹ درآمد کروانے کی فرمائش کر رہی ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کو استعمال کر رہی ہیں، وہ ایک سنگین بات تھی۔ خان صاحب کی آڈیو لیکس میں تو کسی قسم کی کوئی سنگین بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایک اور آڈیو لیک کی گئی جس میں وہ شاہ محمود قریشی سے امریکی سائفر کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سائفر پر کھیلنا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس امریکی سائفر جس کی وجہ سے ہماری حکومت گری، اس پر ہم نے اپنا موقف بلڈ کرنا ہے اور عوام تک پہنچانا ہے، آسان الفاظ میں پہنچانا ہے۔ اب اگر خان صاحب سائفر 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 یا ٹرانسکرپٹ کرتے رہیں تو آدھے پاکستان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ٹرانسکرپٹ کیا چیز ہے اور سائفر کیا چیز ہے۔ تو ایون مراسلہ جو ہے، حالانکہ یہ اردو کا لفظ ہے، یہ بھی آسانی سے سمجھ آنے والا نہیں ہے، سمجھ آنے والا لفظ ہے۔ آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو تو اس کے ساتھ کھیلا ہی جاتا ہے، اس کو اس کے اصل نام سے نہیں پکارا جاتا۔ اور اگر خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے، کھیلنا ہے، کیونکہ ہماری سالمیت کو چیلنج کیا گیا تھا، پاکستان کی منتخب حکومت کو چیلنج کیا گیا تھا، باہر سے بیٹھے ہوئے دشمن نے چیلنج کیا تھا، تو دشمن کے ساتھ راجہ صاحب کھیلا ہی جاتا ہے، اس کو ہارنی پہ رہ جاتے ہیں۔ جی اچھا، کھیلنے کی جو ٹرم ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ آپ بھی میڈیا سے ہیں، میں بھی میڈیا سے ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بڑی خبر آتی ہے تو ہم میڈیا میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اس خبر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ یہ ایک سلینگ ہے کہ اس خبر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ہم نے اجاگر کرنے ہیں، یعنی اس پر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک خبر آئی ہے تو اس پر ہم نے اس پارٹی کا بھی موقف لے لینا ہے، دوسری پارٹی کا موقف لے لینا ہے، جو متاثرہ فریق ہے اس کا موقف لے لینا ہے، دو چار اینالسٹ کے بیپرز لے لینے ہیں، تاکہ اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر ہم اس کا امپیکٹ بنائیں، اس کو فلیش کر کے رکھیں اور اس کی اہمیت کو اسکرین پر دکھائیں۔ یہ ٹرم ہر ٹی وی جو آپ کا نیوز چینل ہے، ہر نیوز چینل کے نیوز روم میں یہ عام بالکل جی یہ یوز ہوتی ہے کہ اس خبر پر ہم نے کھیلنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس خبر کو ہم نے جھوٹ ثابت کر کے یا اس خبر کے اندر کوئی حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام اینگل جو ہے ہم نے سامنے لانے ہیں، پورے طریقے سے فیکٹس جو ہیں سامنے لانا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اس سائفر پر کھیلنا ہے، یعنی اپنا موقف جو ہے عوام کے سامنے لے کے جانا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہاشمی صاحب یہ تو ساری جعلی آڈیوز آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی، جو کہ ایڈیٹڈ بھی ہیں اور مختلف ٹکڑے جوڑ کر بنائی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ نون لیگ کے قریبی صحافیوں نے اب ایڈمٹ کر لیا ہے کہ خان صاحب کی جو تازہ 2 آڈیوز لیک کی گئی ہیں ان میں مختلف ٹکڑے جوڑے گئے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب جی شہزاد اقبال نے باقاعدہ کہا، بالکل بہت سے صحافیوں نے، آپ بھی سن لیں، میں بھی سن لوں، ہمارے ویور سن لیں، کہ صاف پتا ہے کہ مختلف ٹکڑے جوڑے گئے ہیں، اور مختلف ٹکڑے جوڑ کر تو آپ دیکھ لیں کہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کس طرح کی لگ رہی تھی، لیکن جب اس کا فورینزک ہوا تو پھر پتا چلا کہ کس طرح سے ٹکڑے جوڑ کر اس کو کیا معنی پہنائے گئے۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بھی کر لیں، جتنے بھی ڈیسپریٹ میجرز لے لیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت کو یہ 0.1% بھی کم نہیں کر سکتے۔ ہر ان کی یہ جو بدنیتی پر مبنی چال ہے وہ عمران خان صاحب کے موقف کو تقویت دیتی ہے۔ اب آ جائیں ہارس ٹریڈنگ والی جو آڈیو ہے، جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کوئی ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جس میں 7 ٹکڑے تھے مختلف آڈیوز کے، وہ جوڑے گئے۔ ہاشمی صاحب یہ تو ایک ایڈیٹڈ آڈیو تھی، لیکن جو سندھ ہاؤس اسلام آباد کے ہم نے مناظر دیکھے تھے، جہاں پر لوٹے میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مریم نواز نے خود اکٹھے کیے تھے، وہ خود کیمروں کے سامنے آئے، 22-25 کروڑ روپے دینے کے ثبوت سامنے آ گئے، سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس چلا گیا، اور ان لوٹوں نے خود ٹی وی چینلز پر آ کے انٹرویوز دیے۔ تو اس پر کیا مریم نواز کو، میاں نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کوئی ذرا سی شرم محسوس ہوئی، یا یہ جو ہیکر آڈیوز لیک کر کے عمران خان صاحب کو کوئی ہارس ٹریڈنگ کا مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو اس وقت یہ ہیکر کہاں سویا ہوا تھا؟
اس وقت تو ہیکنگ کی ضرورت بھی نہیں تھی. صاف نظر آ رہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, جو کہ بعد میں ثابت بھی ہوئی. اور راجہ ریاض جس نے یہ کہا, جنہوں نے کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑوں گا, ان کو پھر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. نور عالم خان کو جو کہ لوٹے ہوئے, ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. تو ہارس ٹریڈنگ تو سپریم کورٹ, چیف جسٹس کی آنکھوں کے سامنے, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے, ہیکر کی آنکھوں کے سامنے, سب کے سامنے ہوئی ہے. وہ ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ. اور خان صاحب ہارس ٹریڈنگ کس طرح سے کر سکتے تھے؟ اگر خان صاحب نے یہ جو بات کی جا رہی ہے 5 MPs یا 5 MNAs خریدنے کی, تو پھر یہ کہاں گے؟ اگر خان صاحب نے یہ 5 MNAs یا 5 MPs خرید لیے تھے, تو پھر یہ کہاں گے؟ انہوں نے خان صاحب کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی, یا پنجاب میں جب حکومت گرائی گئی تھی تحریک انصاف کی, تو یہ 5 MPs یا قومی اسمبلی کے 5 MNAs یہ اس وقت کہاں تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیکر جو ہے اس کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوئی. اس کو پھر ہم, جو آپ ویڈیو گیمز کھیلتے ہوں گے, ہمارے ویورز بھی, کہ جب آپ پہلے راؤنڈ میں ہار جاتے ہیں تو ایک اوپر سٹرپ جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے کہ گیم اوور ٹرائی اگین, لائف لائن. جی لائف لائن ختم ہو جاتی ہے. گیم اوور ٹرائی اگین. تو اس لیے ہیکر کے لیے میسج یہ ہے کہ گیم از اوور ٹرائی اگین. اچھا, یہ خان صاحب نے اس سے پہلے بھی بات کہی ہے, دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ 4 لوگوں نے انہیں مروانے کا فیصلہ کیا. رائے صاحب, یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے, یہ کوئی اسے لائٹ نہ لیا جائے. جب کوئی لیڈر کے ساتھ سانحہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, تو یہ پوری قوم کے لیے سانحہ ہے. لیڈرشپ پاکستان میں بہت دیر کے بعد نظر آ رہی ہے. سیاستدان آپ کو بہت سارے ملیں گے, حادثاتی سیاستدان. باپ سیاستدان تھا تو بیٹے کے حصے میں موروثیت آ گئی تو وہ سیاستدان بن گیا, کوئی اور کام نہیں تھا تو سیاستدان بن گیا, پیسے زیادہ آ گئے تو اس کو بچانے کے لیے سیاستدان بن گیا. تو سیاستدان جو ہے وہ حادثاتی طور پر بہت سارے, لیکن لیڈر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی. ابھی خان صاحب کے حوالے سے, اور خان صاحب نے کیا کہا, یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اب دوبارہ انہوں نے ایمفسائز کیا ان حالات میں جب چاروں طرف سے پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, صحافیوں کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, اور اب 3 گرفتاریاں بھی اس حوالے سے جو ہیں وہ کی گئی ہیں. سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب اور پھر عامر کیانی, ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو ٹیپ ریلیز ہوگی جس میں 4 لوگوں کے نام پوری قوم کے سامنے آئیں گے. ان 4 لوگوں کو میری قوم کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. 4 لوگوں نے مجھے مروانے کا فیصلہ کیا ہے. اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو یہ لوگ کہیں گے مذہبی جنونی نے قتل کر دیا. ایسا ہوتا ہے کہ جناب خان صاحب کی کوئی بھی بات کو پکڑا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جناب فلاں بندے نے قتل جو ہے وہ کر دیا. موجودہ حکمرانوں نے, خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نیب FIA پر اپنے لوگ بٹھا کر کیسز ختم کرائے. یہ صرف اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنا چاہتے تھے. یہ ہر طرف مار کھا رہے ہیں اور جعلیوں آڈیوز بنائی جا رہی ہیں. خیر وہ آڈیوز پہ تو ہم نے بڑی تفصیل سے بات کر لی, لیکن راجہ صاحب یہ جو قتل کی سازش اور جس عمارت کی ہم بات کر رہے تھے جہاں بیٹھ کر یہ پلان, بند قبروں کے پلان جو بنائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ کیوں کام نہیں کرتی کہ اگر ایسی کوئی انفارمیشن موجود ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کر دی جائے. ہم نے کوئی حادثہ ہوگا تو پھر انویسٹیگیشن کرنی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ویڈیوز آڈیوز جو ہیں, ویڈیوز تو خیر ابھی نہیں آئی, وہ بھی آ جائیں گی, لیکن آڈیوز لیک ہوئی, جس طرح بگ ہوا, جو بھی معاملات تھے, 12 رکنی کمیٹی بعد میں بنائی گئی, یعنی پہلے میئرز نہیں کیے جاتے. تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اور یہ جو خوفناک پلان ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی طاقتیں ہیں جو عمران خان کو مروانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو جو عمران خان صاحب کے خلاف جو خان صاحب نے بات کی کہ خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوا تو یہ کہا جائے گا کہ کسی مذہبی جنونی نے یہ کام کر دیا. تو اس کے لیے نون لیگ نے ہر طرح سے یہ ماحول بنانے کی کوشش کی. کچھ صحافیوں کے ذریعے بھی عمران خان صاحب کے الفاظ کا مفہوم تبدیل کر کے ٹویٹس کروائے. پھر اسی طرح جاوید لطیف, ان کے ذریعے ایک جھوٹا الزام توہین مذہب کا عمران خان صاحب پر لگوا دیا, جس کا ذکر خود عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہو خان صاحب پر حملے کے لیے، پیچھے قوتیں کوئی اور ہوں، آگے جو لوکل ہینڈلر ہے وہ کوئی اور ہو، اور اس حملے کو ایگزیکیوٹ کرنے والا کوئی اور ہو، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی مذہبی جنونی تھا اور اس نے خان صاحب کے کوئی الفاظ سنے اور اس وجہ سے خان صاحب کے اوپر حملہ کر دیا۔ حالانکہ خان صاحب کا جو 3.5 سال کا دور تھا، اس میں یہی نون لیگ، یہ جو آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور اس وقت مریم نواز کے جو قریبی دانشور ہیں، یہ خان صاحب پر تنقید کرتے تھے کہ خان صاحب کا تو رجحان بڑا مذہبی ہو گیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پناہ گاہیں بھی بنائیں، پھر ایک اتھارٹی قائم کی، پھر انہوں نے ایک تصوف پر ایک یونیورسٹی قائم کی، اور خان صاحب چونکہ تسبیح بھی کرتے رہتے تھے، اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کا جو مذہبی رجحان ہے، صرف ان کے مذہبی رجحان ہونے کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا۔ تو اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ خان صاحب مذہبی ہیں، یعنی اس وقت ان کو یہ بیانیہ سوٹ کرتا تھا تو کہتے تھے خان صاحب مذہبی ہیں۔ لیکن اب انہوں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کا ہم سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب خان صاحب کو سیاسی میدان سے ہٹانا ہی ہماری بقا ہے۔ اس کے لیے 2 طریقے انہوں نے سوچے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ خان صاحب کو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، جعلی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نااہل کروا دیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کی جان ہی لے لی جائے، جس کی جانب خان صاحب نے اشارہ کیا۔ اب ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اگر خان صاحب کو یہ بدنیتی کی بنیاد پر نااہل بھی کرواتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہ قوم ان کو چھوڑے گی نہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے لوگوں کی، جو 14 کروڑ لوگ خان صاحب کے ساتھ پورے طریقے سے کھڑے ہیں، تو یہ تو خان صاحب کو اگر آپ نااہل بھی کروا دیں گے تو احتجاج کی ایک ایسی لہر آئے گی جو کہ وفاق کو کھوکھلا کر دے گی، اور صرف پی ڈی ایم کے سیاسی مفادات کے لیے اس ریاست کی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے پھر ایک اور پلان بنایا گیا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو راستے سے ہی ہٹا دیا جائے، اور اس کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا جائے جس کو ایکسپلین کیا خان صاحب نے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ان 4 کرداروں کے متعلق جو ان کو انفارمیشن ملی، اس انفارمیشن کی بنیاد پر انہوں نے ایک ٹیپ بھی ریکارڈ کروا دی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ جو تقریر ہے اس میں خان صاحب کا ایک اور نقطہ بڑا اہم تھا جس کو میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ہے اور کچھ میڈیا چینلز نے سنسر کر دیا، جس میں خان صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف اور رانا ثناء اللہ تم سن لو اور تمہارے ہینڈلرز جو ہیں وہ بھی سن لیں۔ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ تم بھی سن لو اور تمہارے ہینڈلرز بھی سن لیں کہ اب الیکشن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو قوم ان ہینڈلرز کو اور یہ جو شریف خاندان ہے اور جو خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو یہ بھی خان صاحب کے بڑے معنی خیز الفاظ تھے۔ پھر خان صاحب نے جو NRO 2 دیا گیا، جس کو ایک طریقے سے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب کی یہ جعلی آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں تاکہ خان صاحب ان جعلی آڈیوز کے کوئی دباؤ میں آ کر یہ NRO 2 کے اوپر زیادہ بات نہ کریں، اس کے اوپر بھی خان صاحب نے بات کی، اور خان صاحب نے کہا کہ پہلے پرویز مشرف نے NRO دیا اور اب 1100 ارب روپے کا NRO 2 دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ جو تمام باتیں کر رہے ہیں یہ NRO کون دے سکتا ہے؟ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم کو کون دے سکتا ہے NRO؟ ظاہر ہے کہ خان صاحب نے تو NRO نہیں دیا، تو اور کون سی قوت ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر جو NRO دینے پر قادر ہے؟ تو اس وجہ سے خان صاحب کے جو الفاظ تھے بڑے معنی خیز تھے، لیکن آخر میں خان صاحب نے ایک اعلان بھی کیا۔ وہ اعلان بھی اس لیے اہم تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے لانگ مارچ کے لیے ایک ایسی حکمت عملی بنائی ہے جس کے بارے میں رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے۔ لاکھوں لوگ تو ایسے ہیں جو جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ ہماری جو وسیع تر حکمت عملی ہے اس کا صرف ایک حصہ ہے، اس کا صرف ایک پارٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بطور لیڈر ایک براڈر حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، اور جیسے خان صاحب یہ پھر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے اس کے ساتھ ہی خان صاحب
پھر یہ حکمت عملی کا بھی اعلان کریں گے. لیکن یہ میں یہ چاہوں گا کہ ایک نا خبر آ رہی ہے، کیونکہ ہماری بات لمبی ہو گئی، اس پہلو کو بھی ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. رائے صاحب، ایک خبر آ رہی ہے اور یہ ذرائع سے ابھی فلیش ہوئی ہے. خبر کے مطابق رانا ثناء اللہ کی وزارت جو ہے نا، وہ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے، اور یہ فورن فنڈنگ کا مقدمہ ہوگا جس میں انہیں گھر میں نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی ادھر مقدمہ درج ہوگا، پولیس ان کے گھر جا کر کھڑی ہو جائے گی، اور یہ ایک طریقہ کار اپنایا جائے گا عمران خان کو لانگ مارچ سے روکنے کے لیے. اچھا، اب یہ فورن فنڈنگ کیس میں پہلے ہی سینیٹر سیف اللہ، طارق شفیع اور حامد زمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور کیس ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کے ساتھ دیگر کا لفظ بھی شامل ہے. اب یہ دیگر میں کتنے لوگ ہوں گے، یعنی جس کو بھی آپ شامل کرنا چاہیں، آپ انویسٹیگیشن کرتے جائیں گے، انتقام کی اینک سے لوگوں کو دیکھیں گے اور گرفتار کرنا شروع کر دیں گے. رائے صاحب، یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے خان صاحب کو پکڑنے کا، روکنے کا، لانگ مارچ کسی طرح روکا جا سکے، اور اگلے کچھ دنوں کے اندر اس پر تیزی آئے گی، جو سورسز سے خبر کوٹ کی گئی ہے. دیکھیں، میں نے ایک سٹوری کی تھی اپنے ویلاگ میں، اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مریم نواز رانا ثناء اللہ سے خوش نہیں ہے، کیونکہ مریم نواز بہت جلد بازی میں بھی ہیں، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کو کہا کہ یہ ہماری حکومت کی ناکامی ہے اور آپ کی وزارت کی ناکامی ہے کہ عمران خان کو ابھی تک آپ گرفتار نہیں کر سکے. حالانکہ رانا ثناء اللہ نے تو 3 مرتبہ بنی گالہ میں پولیس بھیجی تھی، پورا آپریشن پلان کیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ خبر چلتی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے پولیس کو روانہ کیا گیا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ اور پھر پی ٹی آئی کے سپورٹر بنی گالہ میں جمع ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. تو مریم نواز چاہتی ہیں کہ ہر صورت کوئی کیس ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. اچھا، اب چونکہ لانگ مارچ کا خوف بہت زیادہ ہے، آپ دیکھیں کہ شیخ رشید کو بھی نیب نے طلب کر لیا، سیف اللہ نیازی، سینیٹر سیف اللہ نیازی، ان کو سینٹ کے احاطے سے اغوا کیا گیا، حالانکہ چیئرمین سینٹ کی اجازت کے بغیر، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ان کی اجازت کے بغیر، یا کم سے کم ہائی کورٹ کے لیول کی جو عدالت ہے اس کی اجازت کے بغیر پارلیمنٹ کے احاطے سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. کسی رکن اسمبلی کو یا کسی رکن سینٹ کو، ان کو اغوا کیا گیا. پھر عامر کیانی کے گھر پر چھاپا مارا گیا، ان کو ایف آئی اے ساتھ لے گئی. تو یہ جو پورا آپریشن کیا جا رہا ہے، یہ خان صاحب کو حراست میں لینے کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے، کیونکہ تمام انٹیلیجنس رپورٹس جو اس وقت سول انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں اور جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے بڑے قافلے اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے کہ کسی بھی ایجنسی کے لیے، پولیس کے لیے، ایف سی، رینجرز، فوج کے لیے اس صورتحال کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے اب یہ چاہ رہے ہیں، یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں. لیکن یہ جو ان کا موو ہے، یہ بھی آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک الٹا منفی اثر ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر خان صاحب کو یہ گرفتار کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہر شہر میں نکل آئیں گے. ہر شہر ڈی چوک بن جائے گا اسلام آباد کا، ہر شہر اسلام آباد میں بدل جائے گا، اور ہر شہر میں اسلام آباد کے ریڈ زون جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اس لیے یہ ان کا ایک اور بڑا بلنڈر ہوگا اگر یہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. راج صاحب، میں چاہوں گا کہ اسلام آباد کی سچویشن بھی آپ ہمیں بتائیں. ایک ایسے ہی وقت کے اوپر حکومت نے کنٹینرز لگا کر، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ریگولر ہم اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو سننے والے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں ان کے لیے کنٹینرز لگا دیے گئے. وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اوبیسلی ڈسٹرب ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سر کہاں پہ ہے؟ ابھی تو اعلان بھی نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ پورے شہر کو آپ نے چھاؤنی بنا دیا. تو سر اب کیوں عدالتیں ریمارکس نہیں دے رہی؟ کیوں عدالتیں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے ابھی تو پریکٹیکلی کہیں پہ لانگ مارچ موجود بھی نہیں ہے، تو کیوں آپ نے شہر کو بند کر دیا؟ ہاشمی صاحب، سپریم کورٹ کی ناک کے سامنے، ایسے سپریم کورٹ کی ناک کے سامنے 500 گز کے فاصلے پر بالکل سامنے
چیف جسٹس صاحب اگر سپریم کورٹ کے احاطے سے جھانکیں تو ان کو بھی نظر آ جائے گا کہ سپریم کورٹ کی ناک کے سامنے کنٹینرز کا کتنا بڑا پہاڑ کھڑا کیا گیا ہے. یعنی صرف ججز کالونی سے سپریم کورٹ جانے والا ایک راستہ، وہ راستہ کھلا ہوا ہے. باقی جو وہاں پر ایوان صدر، پرائم منسٹر ہاؤس اور سپریم کورٹ جانے والے جو سائلین ہیں، جو روایتی راستے استعمال کرتے ہیں، یا دفتر خارجہ جانے والے لوگ، یا وہاں پر جو دیگر عمارتیں ہیں، پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان جانے والے لوگ، تو ابھی سے وہاں پر کنٹینرز کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے. تو چیف جسٹس صاحب صرف 1 منٹ کے لیے اپنے کمرہ عدالت سے باہر نکل کر دیکھ لیں، یا کمرہ عدالت کے اوپر والے حصے سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیں، تو ان کو یہ کنٹینرز کا پہاڑ نظر آ جائے گا. پھر ہاشمی صاحب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اوپر فوجی قیادت کو نوٹس لینا چاہیے. آج کے دن میں یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چلیں پولیس تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی مشقیں کر رہے ہیں لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے. تو یہ ہماری فوج کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک مناسب صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے عوام میں ہماری فوج کے لیے کسی بھی قسم کی بدگمانی پیدا ہو. یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے اور ہماری فوج کے لیے اور اوورآل ہماری ریاست کے لیے یہ مثبت بات نہیں ہے. تو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پہلے رینجرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، تو اس وقت بھی اسی طرح کی ایک کنٹروورسی بن گئی تھی. تو جناب باجوہ تو یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے اور فوج کو سیاست سے دور رکھیں گے. تو اس ویڈیو کا نوٹس لیا جانا چاہیے. دوسرا، جو مرکزی راستہ ہے فیض آباد راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہونے والا، اس کو بھی آدھا بند کر دیا گیا ہے. جو سرینا چوک ہے، جو کہ ایک اور راستہ ہے راول ڈیم روڈ کی سائڈ سے جو ریڈ زون کی جانب جاتا ہے، وہاں بھی درجنوں کی تعداد میں کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بڑا اہم ہے، اور شہباز گل نے اس کی جانب توجہ بھی دلائی ہے. شہباز گل نے یہ کہا ہے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز آئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز جو آئے ہیں، یہ پنجاب سے آئے ہوں گے، کے پی سے آئے ہوں گے. تو جو وزارت داخلہ ہے کے پی کی اور پنجاب کی، ان کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سینکڑوں کنٹینر جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، آئے کیسے آئے ہیں، کہاں سے یہ لائے گئے ہیں. ڈرائی پورٹ لاہور میں ہے، باقی شہروں میں بھی ہے، ظاہر بات ہے وہاں سے جی. تو پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے، کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے، تو اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن اسلام آباد کو ہاشمی صاحب عملی طور پر انہوں نے ایک جیل میں بدل دیا ہے، اور لانگ مارچ تو جب شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جج صاحبان کا راستہ بھی بند کر دیں. بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے